السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 160 یعنی 160 سے کریں گے۔ چلیں طارق صاحب، بسم شکریہ۔ اللہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا۔ پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور اللہ کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹ بننے کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر ان طیب چیزوں کو حرام کر دیا جو ان کے لیے حلال کی جا چکی تھی۔ یہاں اس آیت میں دو باتیں کہی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو قوم گزر چکی ہے، پچھلی قوموں کا ذکر ہوتا ہے تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کر سکیں اور سبق سیکھ سکیں۔ ایک تو ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ ظلم کے تعلق سے یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے جس وقت میں جس کام کو جس انداز میں کرنے کا حکم دیا جائے اس وقت میں نہ کیا جائے، یا اس انداز میں نہ کیا جائے، یا اس طریقے سے نہ کیا جائے، تو مقصدیت بدل جائے یا طریقہ کار بدل جائے، بہر صورت وہ ظلم ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ان کا جو زیادتی انہوں نے کی کہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے رہے۔ اللہ کی راہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، یا انسانیت کے فائدے کے بھلے کے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں، ہر ایک مختلف شکلوں میں انسان اللہ کے جو قوانین ہیں ان کی نفاذ میں، ان کے امپلیمنٹیشن میں رکاوٹ بنے۔ اللہ کے قوانین کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس لیے نہیں ہے کسی کے اوپر زیادتی کی جائے یا کسی سے کوئی ٹیکس وصول کیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کی زندگی بہتر ہو، اور پھر آنے والی زندگی کے لیے وہ اپنے لیے ایک اچھے ماحول میں جی سکیں تاکہ آئندہ کی زندگی بھی ان کی اچھی ہوتی چلی جائے۔ تو یہ دو غلطیاں تھیں۔ مختلف غلطیوں کا ذکر اس سے پہلے بھی آیا ہے اور چند غلطیوں کا ذکر اس آیت کے بعد بھی آئے گا۔ تو جب غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کے نتائج نکل کے آتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کاز ہے اور اس کا ایک ایفیکٹ ہے۔ ایک سبب بنتا ہے، پھر اس سبب کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم سب کے لیے اس پوری آیت میں عبرت اور سبق اور نصیحت یہ ہے کہ ہم نے اگر زیادتی کی، اور اگر ہم نے جو کام جس انداز میں جس وقت میں جیسے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ویسے نہیں کیا، اور اللہ کے حکموں کے امپلیمنٹیشن میں ہم نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، اور اللہ کے جو مخلوق ہے اس کے لیے ہم بجائے خیر خواہ بننے کے، ہمدرد بننے کے، بدخواہ بنے اور ان کے لیے مصیبتیں اور مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی، دنیاوی فائدے کے پیش نظر بھی اور اخروی فائدے کے پیش نظر بھی، تو ہمارا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلی قوموں کا انجام ہوا ہے۔ یہاں دیکھیے، یہ حلال اور طیب کے تعلق سے میں کچھ اور کلام پاک کی آیتیں سامنے رکھ کے اس پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو یہاں کرنا چاہوں گا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں 87 اور 88 کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو طیب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں۔ جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو، اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ دوسری آیت ہے، لوگوں زمین میں جو حلال اور طیب چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں جن کو کھانے کی اللہ نے آزادی دی ہے، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں جو کھلا دشمن ہے، یعنی بھٹکائے گا۔ اب پچھلی آیت پہ آتے ہیں کہ یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔ اپنے اوپر حرام کرنے سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کو بالکل نہ کھائیں۔ حلال اور حرام کے تعلق سے ایک بہت آسان یعنی ایک سادہ چیزیں میں عرض کروں کہ جو حلال لفظ ہے، کیونکہ حلال کا تصور ہمارے یہاں عموماً ذبیحہ کا سا ہے کہ جو ذبح ہو گئی وہ حلال ہو گئی۔ حلال لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے لام لام ہے، جس کا بنیادی مطلب گرہ کا کھلنا ہے۔ جو چیزیں گرہ لگا دی ہیں اللہ نے وہ حرام ڈکلیئر ہیں، یعنی ان کی فہرست قرآن میں موجود ہے، ان پہ گرہ لگی ہوئی، اور جن پہ گرہ نہیں لگی ہوئی جو کھلی ہوئی ہیں وہ حلال کہلاتی ہے۔ یعنی بہت ساری چیزیں جو حلال ہیں، یعنی وہ کون سی چیزیں ہیں جو حرام نہیں ہیں؟ بہت آسان سی چیزیں، کیونکہ یہ تقابل ضدین جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز، ایک لفظ، ایک مفہوم ایک دوسرے کا ضد ہے۔ صرف دن کا رات ہے، اسی طرح حلال کا حرام ہے۔ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے
ممانعت کر دی ہے، روک دیا ہے، اور جس کو نہیں روکا وہ حلال ہے۔ تو چونکہ حرام محدود ہیں ان کا ذکر قرآن میں آ گیا، باقی ہر چیز حلال کے دائرے میں آتی ہے، لیکن اس میں سے یہاں اسپیسیفائی یہ کیا جا رہا ہے کہ جو طیب ہوں ان کو کھاؤ، تو جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لو۔ ذاتی والے اللہ کو لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور بڑی اہم یہ آیت ہے کہ اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو، واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ یہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے کہ جس پہ تم ایمان رکھتے ہو اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ اگر اس میں اس طرح سوچوں کہ اللہ پہ ایمان بنیادی چیز ہے، میں مسلمان ہوں، ہاں بھائی مسلمان ہوں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، رکھتا ہوں، پھر اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اس کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے فرامین جو ہیں، اس کے قوانین جو ہیں، ان کے احکامات جو ہیں، ان پہ عمل نہ کریں، ان کو سمجھے نہیں۔ تو یہ بڑی ایک پیراڈاکس، ایک عجیب دلچسپ بات ہو جائے گی، اور اٹپٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے نافرمانی سے نہیں بچتے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ غذا کے تعلق سے ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طیب جو ہے، اسکرین شیئرنگ میں بند کر دیتا ہوں، طیب جو ہے، طیب کے معنی صرف پاک کے نہیں ہیں، بلکہ اس میں اگر ہم غذا کے تعلق سے دیکھیں تو اس کا مفہوم ہے وہ چیز جو ہولسم ہو، نیوٹریشس ہو، جسم کے لیے غذائیت دے، نافع ہو، اور آپ کو پسند بھی آئے، یعنی دل پسند بھی ہو، یعنی اس کا ذائقہ، اس کی خوشبو، اس کی رنگت ایسی ہے جو آپ کو لبھاتی ہے۔ کیونکہ کھانے کے تعلق سے بڑی اہم چیز یہ ہے کہ کھانے کی ظاہری کیفیت اور حالت اور جس ماحول میں وہ رکھا گیا ہے وہ بھی اگر اچھا ہے اور انسان کو پسند آتا ہے تو اس سے جو ہمارا نظام ہضم ہے، ڈائجسٹو سسٹم جو ہے، وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور کھانا یعنی لینے کے لیے جسم اور خاص طور سے ہمارا معدہ تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کھانا سکون کے مواقع پہ کھانا چاہیے، اور آس پاس میں خوشگوار چیزیں ہوں۔ ٹینشن میں، الجھن میں کھڑے ہوئے بھاگتے دوڑتے جلدی جلدی جو کھانے کھائے جاتے ہیں ان کی شروعات ہی یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ دے ول ناٹ بی پراپرلی ڈائجسٹڈ، ان کا صحیح ڈھنگ سے ہاضمہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ آج کل کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہمارے کھانے کے انداز اس طرح سے ہو جائے، کیونکہ دیکھیے میں اب یہ بات اس طرف لا رہا ہوں جو ایک بہت بڑا موضوع ہے اور مجھے وقت کا اندازہ ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو یہاں ڈسکس کرنا ضرور اس لیے سمجھتا ہوں کہ حدود کو نہیں توڑنا، طیب چیزوں کو کھانا ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کر لیں۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ تو کوئی بھی چیز اگر طیب ہے تو وہ اس کے جو فائدے ہیں وہ اسی وقت ملیں گے جب ان کو اس انداز میں لیا جائے۔ مثال طور پہ ہمارے لیے جو وٹامنس ہیں وہ مفید ہیں، یعنی وہ طیب ہیں، وہ جسم کو صحت دیتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، اور اس میں خاص طور سے جو وٹامن پانی میں گھلنے والے ہیں جو ہمیں پھلوں میں اور سبزیوں میں ملتے ہیں۔ اب ان طیب کو ہم کھائیں تو صحیح، لیکن اس طرح کھائیں کہ ان کی فائدہ ضائع ہو جائے۔ مثال طور پہ پھل یا سبزی کو ہم نے کاٹا اور دھو دیا تو کافی اس میں سے بہہ گئے، جو پانی میں جو واٹر سoluble وٹامنس تھے وہ تو پانی میں گھل کے بہہ جائیں گے، یا ان کو آپ نے پکا لیا تو ہیٹ سے وہ مر جائیں گے۔ تو اب یہ چیز طیب تھی لیکن ہم نے غلط طریقہ کار کو اپنا کے اس کو اپنے لیے بے مصرف یا غیر طیب ایک حد سے بنا دیا۔ تو اسی طرح کھانے کو اور طیب چیزوں کو جو ہم عموماً طیبی چیزیں کھاتے ہیں ان کو اگر ہم صحیح ڈھنگ سے اور صحیح ماحول میں نہیں کھائیں گے تو یہ بھی ہم ایک تو حدود سے نکلتے ہیں، ذاتی کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ یہ میں سب بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کی بھاگ دوڑ کی زندگی میں یہ چیزیں ایک نارم بن چکی ہیں، ایکسیپٹیبل ہو گئی ہیں کہ بھاگتے بھاگتے یا گاڑی میں بیٹھ کے کچھ سینڈوچ کھا لیے، پانی پی لیا۔ یہ اتنا زیادہ وقت کی کمی کو نہیں بتاتی جتنی یہ غلط ٹائم مینجمنٹ کو بتاتی ہے۔ کیونکہ آپ کو اپنے ساتھ بھی تو انصاف کرنا ہے نا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 کا پہلا حصہ ہے جو جمعے کے خطبوں میں اکثر پڑھا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، دوسری طرف واحسنوں کا حکم ہے کہ احسان کرو۔ تو آپ کو اپنے ساتھ بھی انصاف بھی کرنا ہے اور اپنے ساتھ احسان بھی کرنا ہے، جو انصاف سے ایک اوپر کا درجہ ہے۔ انصاف یہ ہے کہ آپ جسٹس کر رہے ہیں، احسان یہ ہے کہ اور بڑھا کے کچھ اسے کیجئے۔
تو اپنے ساتھ احسان کرنے کا کیا طریقہ ہوگا کہ یہ جو جسم اور یہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس کا اتنا ہی اور ویسے خیال رکھیں جیسا کہ حکم ہے۔ تو آپ کو اپنا ٹائم مینجمنٹ ایسا کرنا ہے کہ کھانا آپ کو تھوڑا سا وقت دے کے پرسکون ماحول میں کھانا ہے۔ کھانے کو پرسکون اور اچھے ماحول میں کھانے کی ایک بہت بڑی کنجی یہ ہے کہ کھانا سادہ ہو، سادہ سمپل فوڈ، کم مقدار میں ہو، بہت زیادہ ویرائٹیز نہ ہو، یعنی آپ کی جو ڈائننگ ٹیبل ہے اٹ شوڈ ناٹ بی اوور لوڈیڈ وتھ ڈشز۔ وہ کبھی بھی کھانا آپ مطمئن ہو کے نہیں کھا سکتے۔ ایک دو چیز اپنی پسند کی بنوائیں، سادہ غذا لیں اور اس کو سکون کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ ماحول اچھا رکھیں، یعنی آس پاس آپ کے ایک تو بدمزی کی کوئی بات نہ ہو، کبھی بھی غصے میں اور غلط کیفیت میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، صاف ستھری جگہ پہ بیٹھیے، اچھی خوشبو ہو، کچھ پھول رکھے ہوں، یعنی وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اب ہم کھائیں کا، یہ دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جب اللہ نے طیب کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ غیر طیب چیزیں جو ہیں ان کو تو اللہ نے حلال نہیں کیا، یہ نہیں ان پہ گرا ہے کیونکہ وہ خبیث ہیں، وہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ اب ہمارے غذا میں آج ہم اگر اس کو اوور لوڈ کر دیتے ہیں ان چیزوں سے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یعنی نارمل اگر ہم اپنے کھانے کی بات کریں جس میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، فیٹس، منرلز، وٹامنس اور پانی، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو ایک بیلنس بنانے کے لیے ہمیں ہر چیز کو صحیح تناسب پہ کھانا چاہیے، اور ایسی غذا کو متوازن غذا یا بیلنس غذا کہتے ہیں۔ اگر غذا بیلنس نہیں ہے تو وہ فائدے مند نہیں ہوگی، یعنی وہ غیر طیب ہو جائے گی، یعنی خبیث ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یعنی وہ آپ یہ سمجھیے کہ آپ ایسی غذا کھا رہے ہیں جو حلال نہیں ہو رہی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو حلال گوشت خرید کے لایا ہوں، اب اس حلال گوشت سے جتنے کھانے بنے ہیں میری میز پہ وہ میری حلال ہیں، تو یہ تھوڑی سی سمجھ کا پھیر ہے، کیونکہ جو چیز طیب نہیں ہے، آپ کے جسم کے لیے مفید نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے حلال کیا ہی نہیں۔ تو وہ تمام چیزیں جو غذائیت میں لوڈڈ ہیں اور بیلنس نہیں ہیں، یعنی مثال طور پہ کاربوہائیڈریٹس یا فیٹس بہت زیادہ ہیں، پروٹینز بہت کم ہیں، وٹامنز بہت کم ہیں، منرلز بہت کم ہیں، تو یہ توازن بگڑ گیا۔ بیلنس ڈائٹ ایک طرح سے جرنلائز کر کے بھی بتائی جاتی ہے، لیکن یہ ہر شخص کے پیشے اور عمر کے حساب سے اور اس کے مزاج کے حساب سے ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس چیز کو آپ آسانی سے کھا کے ہضم کر سکتے ہیں، کسی ڈائٹیشین سے مشورہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی غذا جو ہے وہ بہت زیادہ چکنائی اور مسالوں سے لوڈڈ نہ ہو، بہت بھاری اور ثقیل چیز، یعنی رچ فیٹس اینڈ رچ پروٹینس۔ ہمارے اکثر ٹینڈنسی کیا ہے کہ گوشت کھانا ایک طرح سے دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کہ مسلمان ہے تو گوشت کھائے گا، یہ سب سے بڑی اور فضول چیز ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے، کیونکہ طیب غذا میں محض گوشت نہیں ہے، اس میں ہر چیز آتی ہے، بلکہ گوشت کی ذات بھی جب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ حدود نہ چھوڑو، تو جب آپ حدود چھوڑنے لگتے ہیں تو وہ حدود کی ذاتی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو پھر سے ایک دفعہ رکھ دوں سامنے، کیونکہ کسی قسم کا مغالطہ نہ ہو۔ حد سے تجاوز نہ کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو طیب چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، یعنی جو چیزیں اللہ نے طیب تمہارے لیے حلال کی ہیں، مثال طور پہ تم سے یہ کہا گیا ہے تمہارے لیے حلال ہے کہ تم دالیں کھاؤ، تم سبزیاں کھاؤ، تم پھل کھاؤ، اگر آپ اس کو نہیں کھا رہے تو ایسا تو نہیں آپ نے بالکل حرام کی طرح اسے الگ کر دیا، آپ نے حرام اسے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن آپ نہیں کھا رہے۔ اور حد سے تجاوز نہ کرو، ابھی حد کون سی ہے؟ غذا کے معاملے میں حد یہ ہے کہ آپ کسی طیب چیز کو غیر طیب نہ بنا دیں، اس کو خبیث نہ بنا دیں، توازن اس کا بگاڑ کے ایک فساد کی کیفیت نہ پیدا کر دیں، کیونکہ جب بھی عدم توازن ہوتا ہے وہ فساد ہوتا ہے، کیونکہ وہاں انصاف بگڑ جاتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے۔ تو یہ اہم چیز ہے کہ ہمارے یہاں توازن غذا میں ہونا چاہیے۔ ہم نے اس توازن کو بہت واضح طور سے تو اس طرح بگاڑ رکھا ہے کہ ہم گوشت کھانا مسلمان ہونے کی نشانی سمجھتے ہیں، اور دال سبزی کھانا کا مطلب یہ کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا، یعنی یہ سمجھیے کہ ایک اینٹی قرآنک سوچ ہے، قرآن کے مخالف سوچ ہے یہ، جو توازن بگاڑتی ہے ہمارے کھانے کا۔
ہمارے کھانے میں دال، سبزی، نمکیات، منرلز، وٹامنس، ہر چیز ہونی چاہیے. ہاں پروٹین ہونا چاہیے. وہ پروٹین دودھ سے بھی ملتا ہے، دہی سے بھی ملتا ہے، گوشت سے بھی ملتا ہے. گوشت میں ریڈ میٹ سے بھی ملتا ہے اور وائٹ میٹ سے ملتا ہے، چکن سے بھی، مچھلی سے بھی. اس میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے ان چیزوں کا. دوسری ایک چیز جو آتی ہے جو ہمارے یہاں بڑی عام ہے کہ ہم آج کل وہ چیزیں کھاتے ہیں جس کو ڈاکٹرز اور لائف اسٹائل ایکسپرٹس ہی بتاتے ہیں کہ یہ جسم کے لیے ہارمفل ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ فٹافٹ والے کھانے جو ہیں، یعنی فاسٹ فوڈس جن کو کہا جاتا ہے، جس میں برگرز ہیں، چاؤمینس ہیں، سینڈوچز ہیں. اور یہ رچ فوڈس ہوتے ہیں، ان میں کاربوہائیڈریٹ بھی بہت ہوتا ہے، چکنائی بھی بہت ہوتی ہے، فرائنگ بھی ہوتی ہے ان میں. تو یہ جو اس طرح کے فوڈز ہوتے ہیں، اور دوسرے جو زیادہ پروسیس فوڈس ہیں، مثال طور پہ ہم گنا کھانا بھول چکے، گنے کی گنڈیری بھول چکے، گنے کا جوس بھی نکلوا کے پینا بھول چکے. اب ہم سیشیز میں اور پیکٹس میں گنے کا جوس پیتے ہیں، جس میں بہت سے کیسز میں ممکن ہے کہ پریزرویٹیوز بھی ایڈ کیے گئے ہیں، کچھ کیمیکلز ڈالے گئے ہوں ان کو پیک کرنے کے لیے. ہم بھٹا کھانا بھول گئے، کارنس جو ہم بھٹے پہ لگے کھاتے ہیں. ہم نے یعنی اس کو بھی بالکل کارن پفس بنا کے پیک کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو رو چیزیں جب ہم کھاتے ہیں اپنی اصل شکل میں تو ان میں غذائیت زیادہ ہوتی ہے اور بیچ میں کیمیکلز نہیں ہوتے. جتنی چیزیں ڈبہ بند اور پیکڈ آتی ہیں، چاہے وہ جیمز ہوں، جیلیز ہوں، پروسیس فوڈ ہوں، ان سب میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں ان کو تازہ رکھنے کے لیے. ورنہ وہ کھانا جو آپ کے یہاں ایک وقت کے بعد دوسرے وقت میں سڑنے لگتا ہے، بو آنے لگتی ہے، وہی ڈبوں میں مہینوں کیسے پیک رہ سکتا ہے؟ وہ اسی طرح پیک ہوتا ہے کہ اس میں پریزرویٹیوز ایڈ کیے جاتے ہیں، کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن یہاں میں اسپیشلی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حلال اور طیب کی بات ہے، اس کو قرآن نے کھانے کے تعلق سے بہت واضح طور سے کہا ہے. حالانکہ اس میں اور بہت سی چیزیں بھی جو آتی ہیں اس کو پھر کسی اور موقع پہ ہم لیں گے. لیکن جو کچھ حلال و طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ پیو. یا کھانے پینے کی بات ہے، اس لیے میں اسپیسیفکلی صرف یہاں اپنے آپ کو اس پہ محدود کر رہا ہوں کہ جو حلال و طیب رزق، دیکھیے حلال و طیب کے علاوہ بات نہیں ہو رہی، غیر طیب کی بات نہیں ہو رہی، فاسد کی اور خبیث رزق کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے خدا کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ شیطان کے راستے ہیں. کیونکہ شیطان کے راستے کس طرح سے؟ کہ وہ غیر طیب غذائیں جب آپ کھاتے ہیں، ابھی تو میں نے ذکر نہیں کیا سافٹ ڈرنکس کا، پان مسالوں کا، گٹکوں کا، تمباکو کا، سگریٹوں کا، الکوہل کا، جو ہمارے غذاؤں کے بڑے حصے ہیں، یہ سب غیر طیب ہیں اور حلال نہیں ہے، یعنی حرام ہے اس نقطہ نظر سے. یعنی یقیناً ان کو اس انداز سے قرآن ڈکلیئر نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ جسم کے لیے نقصان دہ ہیں، طیب نہیں ہے، لہٰذا اللہ نے منع کیا ہے. ان کو ہمیں نہیں کھانا ہے، ان کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے فرمان سے ہٹنا ہو گیا. ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں ہمارا وہ ایمان اس پہ نظر نہیں آتا کہ اس کے احکامات سے ہم نکل جاتے ہیں. ہمارے اخلاق میں، معاملات میں، بول چال میں اللہ پہ ایمان ہمارا نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہمارے اخلاق، معاملات، گفتگو، انداز زندگی، یہ سب چیز اللہ کے احکامات سے ہٹ کے ہیں. تو اللہ پہ ایمان سے زبانی رہتا ہے، عملی طور سے ہٹ جاتا ہے. تو اس وقت چونکہ یہ کھانے پینے کی، رزق کی، حلال کی طیب بات تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو بھی یہاں ذکر کر دوں کہ کوئی بھی چیز اللہ کے احکامات سے باہر نہیں ہے اور دین سے باہر نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم برگرز کھا رہے ہیں تو اس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یا ہم گھر میں اگر دال روٹی کھا رہے ہیں تو اس کا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ یہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں یہ اس چیز کے اندر جا رہا ہے جس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو دی گئی ہے. اینڈ وی ہیو نو رائٹ ٹو اسپوائل اٹ. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو برباد کر دیں، خراب کر دیں. کسی نے آپ کو ایک بائک یا کار گفٹ میں دی، آپ اسے ڈھنگ سے استعمال کرنے کے بجائے اس کی پیٹرول کی ٹنکی میں کبھی چینی ڈالتے ہیں، کبھی ریتا ڈالتے ہیں، کبھی پیٹرول ڈالتے ہیں، کبھی ڈیزل ڈالتے ہیں کہ میری مرضی ہے، میری گاڑی ہے، جیسے جاؤں چلاؤں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ گاڑی تو بیکار ہوگی، اس کا مالک بھی پھر آپ کی خبر لے لے گا کہ تمہیں کس نے دی تھی اور تم نے کیا کام کیا. تو یہ پورا جسم اللہ کی ایک نعمت ہے، اور آج اس نعمت کو اگر ہم ڈھنگ سے ہینڈل نہیں کر رہے تو اسی کی وجہ سے آج ہمارے ہاں گھر گھر بیماری ہیں. یہ انوائٹڈ بیماری ہیں، یہ لائف اسٹائل ڈیزیزز ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے احکامات کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا.
تو ایک اچھا خاصا جسم جو اللہ نے ہمیں دیا تھا ایک بہترین ساخت پہ بنا کے، کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 میں ہمیں بتایا جاتا ہے، بہترین ساخت پہ اللہ تعالیٰ نے جسم ہمیں بنا کے دیا ہے۔ اگر ہم اس کو اس انداز سے استعمال کریں اور اس طرح سے اس کا خیال رکھیں جیسا اللہ نے حکم دیا ہے، تو یقیناً اس سے ہم بہتر کام لے سکتے ہیں۔ تو یہاں جو طیب کی بات آئی ہے، تو ہم اپنے کھانے پینے میں اس بات کا خیال رکھیں تو بہتر ہے۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج ہم یہاں رکتے ہیں، جی بالکل۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔